عالم اسلام کا ہر وہ فرد جو اپنے تئی ایمانی غیرت و حمیت رکھتا ہے وہ ترک صدر رجب طیب اردوغان سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے باوجود ہم ہی میں پلنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اردوغان کو ہمیشہ اپنی تیز و تند زبانوں کے دہانے پہ رکھتے ہیں اور اردوغان کے ہر عمل میں شوشہ چینی اور ان کے اعمال کو کسی حماقت سے کم نہیں گردانتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی لوگوں کے لیے اردوغان کی کچھ حماقتوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، سنسی 2013 میں مسلم ترکی ملک کی کل ملکی پیداوار 1 ٹریلین 100 ملین ڈالر تھی، جو کہ مشرق وسطی کی مضبوط ترین 3 اقتصادی قوتوں یعنی ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مجموعی پیداوار کے برابر ہیں۔ اردن، شام اور لبنان جیسے ملکوں کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، اردوغان نے سالانہ تقریباً 10 پوائنٹس کے حساب سے اپنے ملک کی معیشت کو 111 نمبر سے 16 نمبر پر پہنچا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی دنیا کے 20 بڑی طاقتوں کے قلب میں شامل ہو گیا۔ نمبر 3، اردوغان نے ترکی کو دنیا کی مضبوط ترین اقتصادی اور سیاسی قوت بنانے کے لیے سنسی 2023 کا ہدف طے کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترکی اس عزم میں کامیاب ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ نمبر 4، استنبول ایئرپورٹ یورپ کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، اس میں یومیہ 1260 پروازیں آتی ہیں۔ مقامی ایئرپورٹ کی صبح کی 630 فلائٹس اس کے علاوہ ہیں۔ نمبر 5، ترک ایئر لائنز مسلسل 3 سال سے دنیا کے بہترین فضائی سروس ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہیں۔ نمبر 6، 10 سالوں کے دوران ترکی نے جنگلات اور پھلدار درختوں کی شکل میں 2 بلین 770 ملین درخت لگائے ہیں۔ نمبر 7، اپنے اس دور حکومت میں ترکی نے پہلا بختربند ٹینک، پہلا ایئر کرافٹ، پہلا ڈرون اور پہلا سیٹلائٹ بنایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ عسکری اور بہت سے دیگر امور سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 8، اردوغان نے 10 سالوں کے دوران 125 نئی یونیورسٹیاں، 189 اسکول، 510 ہسپتال اور 1,69,000 کئی نئی کلاسیں بنوائی تاکہ طلباء کی تعداد ہر کلاس میں 21 سے زیادہ نہ ہونے پائے۔ نمبر 9، گزشتہ مالی بحران کے دوران جب امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں نے بھی اپنی فیسیں بڑھا دی تھی، ان دنوں میں بھی اردوغان نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں میں تعلیم مفت ہوگی اور سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ نمبر 10 سال پہلے ترکی میں فی فرد آمدنی $3,500 سالانہ تھی، جو 2013 میں بڑھ کر $11,000 سالانہ تک پہنچ گئی تھی۔ یہ شرح فرانس کی فی فرد شرح آمدنی سے زیادہ ہے۔ اس دوران ترکی کی کرنسی کی قیمت میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے۔ نمبر 11، ترکی کی بھرپور کوشش ہے کہ سن 2023 تک علمی تحقیقات کے لیے 3 لاکھ اسکالرز تیار کیے جائیں۔ نمبر 12، اہم ترین سیاسی کامیابی میں یہ بھی شامل ہے کہ اردوغان نے قبرص کے دونوں حصوں میں امن قائم کیا اور کرد کارکنوں کے ساتھ برابر کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے خون خرابے کو روکا ہے۔ آرمینیا کے ساتھ مسائل کو سلجھایا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کے فائلیں گزشتہ 9 دہائیوں سے رکی ہوئی تھیں۔ نمبر 13، ترکی میں تنخواہ اور اجرتوں میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ مزدوروں کی کم از کم تنخواہ 340 لیرہ سے بڑھ کر 957 لیرہ ہو گئی ہے۔ کام کی تلاش میں پھرنے والے کی شرح 38% سے گھٹ کر 2% پر آ گئی ہے۔ نمبر 14، ترکی مقیم اور صحت کا بجٹ دفاع کے بجٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں استاد کی تنخواہ ڈاکٹر کی تنخواہ کے برابر ہے۔ نمبر 16، اردوغان نے 47 ارب کا بجٹ خسارہ پورا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ جون میں بدنام زمانہ ورلڈ بینک کے قرضے کی $300 ملین کی آخری قسط بھی ادا کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ ترکی نے ورلڈ بینک کو $5 ارب قرضہ دیا ہے۔ مزید برآں ملک کے خزانے میں $100 ارب کا اضافہ کیا ہے، جبکہ اس دوران بڑے بڑے یورپی ممالک اور امریکہ جیسے ملک قرضوں، سود اور افلاس کی وادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔ نمبر 17، 10 سال قبل ترکی کی برآمدات $23 ارب تھی، اب اس کی برآمدات $153 ہیں، جو کہ دنیا کے 190 ممالک میں پہنچتی ہیں۔ ان برآمدات میں پہلے نمبر پر گاڑیاں اور دوسرے نمبر پر الیکٹرانک کا سامان آتا ہے۔ یورپ میں بکنے والی الیکٹرانک اشیاء میں ہر 3 میں سے 1 ترکی کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 18، ترکی حکومت نے توانائی اور بجلی کی پیداوار کے لیے کوڑے کی ریسائکلنگ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے ترکی کی 1/3 آبادی مستفید ہو رہی ہے۔ ترکی کے شہری اور دیہاتی علاقوں کے 98% گھروں میں بجلی پہنچ چکی ہے۔ نمبر 19،
اردوغان نے ایک ٹی وی پروگرام میں ایک بچے کے ساتھ مباحثہ میں شرکت کی جس میں ترکی کے مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس بچے کی عمر 12 سال سے زائد نہ تھی۔ اردوغان نے اس بچے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی اور اس عمل سے اردوغان نے ترک بچوں کو مباحثہ اور گفتگو کی ایک بہترین مثال پیش کی۔ اس سے ان بچوں کے مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ نمبر 20، عرب سیکولرز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ترکی کی دوستی کا جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ غزہ جانے والے ماوے مرمرہ کی جہاز پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ترکی نے اسرائیل کو بھرپور تماچا رسید کیا اور نہ صرف اسے معافی مانگنے پر مجبور کیا بلکہ معافی کے لیے غزہ سے محاصرہ ختم کرنے کی شرط بھی عائد کی تھی۔ نمبر 21، سن ء 2009 میں ہونے والی دافوس اقتصادی کانفرنس میں جب اسرائیلی صدر نے غزہ پر حملے کے جواز پیش کیا اور لوگوں نے اس پر تالیاں بجائی تو اسرائیل کے اس دوست اردوغان نے تالیاں بجانے والوں پر شدید تنقید کی اور یہ کہہ کر اس کانفرنس سے نکل اٹھ گئے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ ایسی گفتگو پر تالیاں بجاتے ہوئے، حالانکہ اسرائیل نے غزہ میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کی جانیں لی ہیں۔ نمبر 22، اردوغان نے اپنی بیٹی کے سر سے حجاب اتارنے سے انکار کیا اور تعلیم کے حصول کے لیے اسے یورپ بھیج دیا۔ اس وقت کی بات ہے جب ترکی کی یونیورسٹیوں میں حجاب پر پابندی تھی۔ نمبر 23، اردوغان وہ واحد شخص ہے جس نے اپنے اہلیہ کے ساتھ برما کا دورہ کیا اور میانمار کے ستم رسیدہ مسلمانوں سے ملاقاتیں کی۔ نمبر 24، 9 دہائیوں پر محیط سیکولر دور حکومت کے بعد اردوغان نے ترکی کی یونیورسٹیوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو دوبارہ شروع کیا۔ نمبر 25، اردوغان نے یونیورسٹیوں اور عدالتوں میں حجاب پہننے کی آزادی دی۔ نمبر 26، اردوغان نے بحر اسود کے کنارے پر سب سے بڑے معلق پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف پر مشتمل لائننگ کی، جبکہ ایک عرب ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کرسمس درخت بنایا جس پر $40 ملین لاگت آ گئی۔ نمبر 27، اردوغان ترکی کے نصاب میں عثمانی رسم الخط کو واپس لا رہے ہیں جو در حقیقت عربی رسم الخط ہے۔ نمبر 28، اردوغان نے 7 سال کی عمر کے 10,000 بچوں کے ایک جلوس کا اہتمام کیا جو استنبول کی سڑکوں پر یہ اعلان کر رہے تھے کہ وہ 7 سال کے ہو گئے ہیں اور اب وہ نماز اور قرآن پاک کا حفظ شروع کریں گے۔ کاش کہ ہم بھی اردوغان جیسی کچھ حماقتیں کر سکیں۔